نوح علیہ السلام کے زمانے کا یہ تباہ کر دینے والا سیلاب پوری دنیا کی طرف آخر بھیجا ہی کیوں گیا تھا؟ اور اس سوال کا حیرت انگیز جواب ملتا ہے ہمیں دا بک آف اینوخ سے۔ انجیل کی بک آف جوڈ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اور اینوخ بھی کہ جو آدم کے بعد 7ویں تھے، انہوں نے ایک پیشن گوئی کی کہ وہ اپنے 10,000 مددگاروں کے ساتھ آئے گا تاکہ تم سب کو سزا دے سکے، تم میں سے جو بھی ان نیچرل ہے اور ان نیچرل کام کرتا ہے اور اس کی ان نیچرل زبان ہے۔ اینوخ یا حضرت ادریس علیہ السلام کس ان نیچرل چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں، لیکن پھر یہی بات انجیل کی بک آف ڈیوٹرانومی میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن دونوں جگہ پر بات کچھ خاص کلیئر نہیں ہو پاتی۔ لیکن یہی بات انہی الفاظ کے ساتھ دا بک آف اینوخ کے قمران سکرول 4Q204-4Q کے کالم نمبر 16 اور 18 میں لکھی ہوئی ہے، لیکن حیرت انگیز ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پہلے آپ اس انفارمیشن کو صرف سن لیں کہ آخر اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے والد یرد کے زمانے میں جبل ہرمن یعنی ماؤنٹ ہرمن پر وہ 200 کی تعداد میں اکٹھے ہوئے، ان میں سے سب سے بڑے کا نام غزہ تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کام کو کرنے پر راضی نہیں ہوگے اور اس کی سزا مجھ اکیلے کو بھگتنا پڑے گی۔ اور پھر ان سب نے اونچی آواز میں ایک عہد کیا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ اور اس وقت ان 200 میں سے سب کے سب جبل ہرمن پر موجود تھے، اور انہوں نے اونچی آواز میں یہ عہد کر کے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدے میں باندھ لیا۔ ان کے بڑوں کے نام تھے اراکیل، رامیل، براکیل، انانیل، زاکیل، توریل اور ساریل، اور ان میں سے سب سے بڑے کا نام تھا غزہ۔ اور اس عہد کے بعد انہوں نے انسان کو مختلف چیزیں سکھانا شروع کی۔ غزہ نے انسان کو لذتوں کے متعلق سکھایا، اپنی تخلیق کو تبدیل کرنا اور تصویر بنانا سکھایا۔ براکیل نے ستاروں کا علم سکھایا، اراکیل نے زمین کی باتیں سکھائیں۔ لیکن اس سب کے علاوہ انہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ گناہ کیا کہ جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ان نیچرل تھی۔ یہ اولاد انسان کی تمام چیزیں لے لیتی تھی، اور جب انسان انہیں مزید برداشت نہیں کر سکا تو یہ اولاد اس کے خلاف ہو گئی، اور پھر انہوں نے گناہ کرنا شروع کیا جانوروں کے خلاف، پرندوں کے خلاف، رینگنے والے جانوروں کے خلاف، مچھلیوں کے خلاف، اور ایک دوسرے کا گوشت کھانا اور خون پینا شروع کر دیا، اور یوں پوری دنیا میں کرپشن پھیل گئی۔ اور تب سب سے بلند و بالا خدا نے اوریل کو بھیجا کہ نوح کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ اب وہ خود کو بچا لے، کیونکہ پوری دنیا میں پھیلی اس اولاد پر اب ایک عظیم تباہی آنے والی ہے، ایک بہت بڑا سیلاب کہ جو پوری دنیا کو نگل لے گا اور اس میں سے تمام ناپاک چیزوں کو ختم کر دے گا۔ اوکے، اب یہاں پر رک جائیں اور لیٹس بریک اٹ ڈاؤن ون بائی ون، کیونکہ یہاں سے اب اس قسط کا شاید سب سے عجیب حصہ شروع ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد تھے لامک، لامک کے والد تھے متوشلخ، متوشلخ کے والد تھے اینوخ یعنی ادریس علیہ السلام، اور ادریس علیہ السلام کے والد تھے یرد۔ اور بک آف اینوخ کے اس پیراگراف کے مطابق یرد کے زمانے میں کچھ ایسا شروع ہوا کہ جو عام زندگی سے بالکل ہٹ کر تھا۔ آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، یرد بیسیکلی ہیبریو زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے ٹو ڈیسینڈ، نیچے اترنا۔ اب بک آف اینوخ کے مطابق یرد کے زمانے میں 200 کی تعداد میں کوئی غیر انسانی مخلوق ماؤنٹ ہرمن پر اتری، اور وہاں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی عہد کیا۔ وہ کیا مخلوق تھی؟ اگر آپ بک آف اینوخ کا انگلش ورژن پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ 200 واچرز تھے، واچرز یعنی دیکھنے والے۔ لیکن اگر آپ اوریجنل بک آف اینوخ پڑھیں کہ جو آرامیک زبان میں ہے تو وہاں لکھا ہوا لفظ ہے ایئرز،
اور ایرز کا مطلب واچرز کی نسبت کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ یہ لفظ نہ تو فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نہ انسانوں کے لیے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ کہ جو بہت تھوڑے سے علم کے ساتھ آج کل بک آف اینوخ پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ انہیں فالن اینجلز کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ فالن اینجلز یعنی کہ ایسے فرشتے کہ جنہوں نے معاذ اللہ آسمانوں کے خلاف بغاوت کر دی ہو۔ نہیں، فالن اینجلز کی اصطلاح سراسر غیر اسلامی ہے، کیونکہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس لیے ایرز کا مطلب نہ تو فرشتے ہے اور نہ انسان، بلکہ یہ لفظ کسی ایسی مخلوق کے لیے ہے کہ جو آپ کو چھپ کر دیکھ رہی ہو لیکن اس کی نیت اچھی نہ ہو۔ ٹرسٹ می آن دس۔ پچھلے 2 ہفتے لگا کر بڑی محنت کے ساتھ میں نے اوریجنل آرامیک ٹو انگلش اور پھر انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشنز کی ہیں۔ اچھا، اب یہ 200 ایرز اپنی نیچر کے حساب سے یہ کوئی اچھی مخلوق نہیں تھے، کیونکہ بک آف اینوخ میں ایک اور جگہ، انفیکٹ بک نمبر 1 چیپٹر نمبر 6 اور لائن نمبر 36 میں لکھا ہوا ہے ایسین و قدیسین، یعنی ایرز اور قدسین، یعنی ایرز اور مقدس مخلوق، ایرز اور ہولی ونز، which clearly implies کہ ایرز اور مقدس مخلوق یہ 2 ڈیفرنٹ مخلوقات تھیں۔ ایرز مقدس نہیں تھے، یہ 2 الگ الگ اینٹیٹیز تھیں۔ ایرز میں پاکیزگی نہیں تھی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ پھر بک آف اینوخ کی بک نمبر 1 چیپٹر نمبر 22 اور لائن نمبر 6 میں ہے، اور بائی دا ویز میں آپ کو اوریجنل کتاب میں سے ریفرنسز دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوں تو پیج نمبر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو۔ لکھا ہے کہ ہرمن پہاڑ پر اترنے والے ایرز ٹوٹل 200 تھے، اور وہ انسانی عورتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ انسانی عورتیں ان کی کرپشن کا فوکس تھیں۔ اور اب جو انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں یہ میں نے بک آف اینوخ کے مختلف چیپٹرز میں سے اکٹھی کی ہے، اور ایک مرتبہ میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن دے دوں تو پھر میں آپ کو ایک اسلامک ریفرنس بھی دوں گا کہ جس میں ہمیں پہاڑ پر اترنے والے 200 ایرز کا ذکر مل جاتا ہے، اور یہ چیزیں ڈھونڈنے میں مجھے تقریباً پورا 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ اب ان 200 ایرز میں رینکنگ کے حساب سے 13 ایرز ایسے تھے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ ہائی رینکنگ تھے۔ آرتیکوف، راماشیل، کوکابیل، رامیل، زکیل، براکیل، ہرمانی، متاریل، انانیل، ستاویل، سحریل اور توریل۔ اور ان میں سے سب سے طاقتور، سب سے بڑے اور سب سے خطرناک ایّر کا نام تھا غزہ، یا پھر غزہ، یا پھر غزازیل، یا پھر سمیازہ۔ اور اسپیسیفکلی اس والے ایّر کے متعلق میں تھوڑا آگے چل کر آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ ایّر کون ہو سکتا ہے، اور ٹرسٹ می اٹس گونا بلو یور مائنڈ۔ اب جتنے بڑے بڑے ایئرز کے نام میں نے آپ کو بتائے یہ آپ کو اوریجنل بک آف اینوخ کے بعد اس کی تمام ٹرانسلیشنز میں بھی مل جائیں گے، اور پھر بدنام زمانہ علم قبالہ کی شاید سب سے مشہور کتاب زوہار میں بھی مل جائیں گے۔ زوہار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آرماروس کے جو 200 ایئرز میں سے ایک تھا، اس نے انسان کو جادوئی کلمات کہنا سکھائے تھے۔ غزہ یا پھر غزہ یا پھر سامیارس نے یا پھر سامیازہ نے انسان کو ایک دوسرے کو تباہ کرنا سکھایا تھا۔ گادریل نے انسان کو اور بالخصوص عورت کو بغیر کسی شرم کے خود کو سنوار کر پیش کرنا سکھایا تھا۔ براکیل نے انسان کو ستاروں کا علم دینا شروع کیا تھا۔ بیزالیل نام کا ایک ایّر بھی تھا کہ جس نے کچھ سکھایا تھا، لیکن کیا سکھایا تھا یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اوریجنل بک آف اینوخ کا مینیوسکرپٹ بیزالیل کے نام سے آگے پھٹا ہوا ہے۔ چزاکیل کہ جس نے بادلوں کے متعلق کچھ سکھایا تھا، کیا سکھایا تھا وی ڈونٹ نو، کیونکہ ونس اگین بک آف اینوخ کا وہ حصہ خراب اور ڈسٹرائے ہو چکا ہے۔ پھر کوکابیل کہ جو بک آف اینوخ کے مطابق ایک بہت طاقتور ایّر تھا، اور اس کے اور بھی کئی نام لکھے ہوئے ہیں، کوکابیل، کوکبیل، کاکبیل، اور جس کے متعلق بالخصوص یہ مینشن ہوا ہے
کہ وہ اندھیرے والی کسی ایسی جگہ رہتا تھا کہ جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، اور اس کے زیر حکم 3,65,000 اینٹیٹیز اور بھی آتی ہیں کہ جو اس کے لیے کام کرتی ہیں۔ اور اسی ایئر نے انسان کو علم نجوم اور بروج کا علم سکھانا شروع کیا تھا، کہ جس نے انسان کو گمراہ کر دیا۔ پھر ایک اور ایئر پینی میو، کہ جو انسان کو کچھ لکھ کر دیا کرتا تھا، اور جس کی لکھائی میں اچھی اور بری دونوں طرح کی باتیں اور علم ہوا کرتے تھے۔ Now my understanding is کہ یہ والا ایئر یعنی پینی میو کسی قسم کے کوئی عملیات لکھ کر دیا کرتا تھا، کہ جیسے اینشینٹ ایجپشنز ہر طرح کی تعویذ اور عملیات لکھا کرتے تھے، مثلا دانت کے درد کو دور کرنے والا عمل بھی کہ جو بظاہر اچھا نظر آتا ہے، اور سوتے ہوئے کسی کی جان لے لینے والا عمل بھی، پر آف کورس nobody really knows۔ پھر ساریل کہ جس نے چاند کو دیکھ کر پیشن گوئیاں کرنا سکھایا تھا، کہ جو بیسیکلی ایک فوربیڈن نالج ہے، ممنوع علم ہے۔ پھر شمسیل کہ جس نے سورج کے ساتھ کسی قسم کا کوئی عمل کرنا سکھایا تھا، کس قسم کا عمل ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ سورج کے ساتھ شیاطین کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ بلکہ سنن نسائی والی ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ بھی ہوتا ہے، پھر جب سورج بلند ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب سورج سر کے بالکل اوپر آ جاتا ہے تو شیطان ایک بار پھر اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے ڈھلنے کے بعد اس سے الگ ہوتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو شیطان ایک مرتبہ پھر اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر کہ جب وہ غروب ہو جائے تو ایک بار پھر وہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔